Hello guys, Assalamu alaikum. 10th podcast of People's Podcast Pakistan. As usual, میں عبداللہ علی خان. عبداللہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. تم سناؤ یار, کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر جی. دس از our second part for Arab Spring. اور آج ہم اس ٹاپک کو ختم کر دیں گے, وائنڈ اپ کر دیں گے, بیکاز ہمارے پاس ابھی وہ ٹاپک کے آئیڈیاز آتے جا رہے ہیں اور ہم ساتھ میں اس کو ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں یوزلی عبداللہ میں. تو عبداللہ آج ہم اسٹارٹ کریں گے لیبیا سے اور دین وی ول گو آن ٹو سیریا. سیریا از اے بگ ٹاپک بیکاز سیریا از ویری کمپلیکیٹڈ, اور سیریا کا جو کانفلکٹ ہے وہ آن گوئنگ کانفلکٹ ہے, تو اس کے اندر تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل میں جانا پڑے گا, اس کی ہسٹری میں بھی جانا پڑے گا سیریا کی. تو لیٹس اسٹارٹ وتھ لیبیا. یار لیبیا اور سیریا, یمن میں, ان ساری کنٹریز میں سول وار ہوئی تھی, اور بڑی خوفناک طرح قسم کی سول وار ہوئی تھی. لیبیا کا یہ سین ہے کہ عرب اسپرنگ جب اسٹارٹ ہوا, لائک آل دوز پروٹیسٹ ان ٹونیشیا اینڈ ایجپٹ, اس کے ساتھ ساتھ ہی لیبیا میں ہونے شروع ہوئے پروٹیسٹ وغیرہ. اٹ کائنڈ آف اسپائرلڈ انٹو اے کمپلیٹ سول وار, لیبینس فرسٹ سول وار, اور آرم کانفلکٹ تھا, اور جس کے خلاف تھا گورنمنٹ آف معمر قذافی. It ended with Gaddafi being captured and killed in Sirte, which is a city in Libya. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگین یہاں پہ وکی لیکس آ جاتا ہے, جس طرح ہم نے بات کی تھی اباؤٹ یو ایس ڈپلومیٹک کیبلس, تو اس میں اٹ مینشنڈ دس رپورٹ اباؤٹ معمر قذافی اینڈ ہاؤ ہی ایگزیکٹ ورڈ سے ماسٹری آف ٹیکٹیکل مینیورنگ. اٹ کائنڈ آف ٹاکڈ اباؤٹ کہ معمر قذافی نے نا اپنے کلوز ریلیٹیوز وغیرہ کو رکھا ہوا تھا کلوز پوزیشنز میں, اینڈ ہی انجوائڈ اے ویری لیوش لائف اسٹائل. اینڈ کرپشن کی بھی بات کافی تھی, وچ کائنڈ آف began feeding this idea of anti-government ideologies into the minds of the masses. And one thing about one funny thing about the report was that it talked about کہ Gaddafi جو تھا نا, he had female bodyguards because he thought کہ Arab people would not fire at women. So anyway, معمر قذافی نے کتاب بھی لکھی تھی The Green Book کے نام سے. اچھا سوری میں 2 منٹ انٹرپٹ کر رہا ہوں, مجھے اس پہ وہ مووی یاد آ گئی, ڈکٹیٹر یاد ہے. کیری آن. اچھا یار, معمر قذافی نے کتاب بھی لکھی تھا گرین بک, آپ سمجھ لو کمیونسٹ مینیفیسٹو اینڈ دا لائک, اس ٹائپ کی اس نے کتاب لکھی, اپنی اپنا ویژن بتایا اپنی گورنمنٹ کے بارے میں. اینڈ ایک بھی چیز نا اس کتاب میں جو اس نے لکھی تھی, ہی ڈڈ ناٹ امپلائی دیٹ ان وین ہی کیم ٹو پاور. اس نے بات کی تھی بیسکلی کہ ریپرزینٹیو ڈیموکریسی جو ہوتی ہے, اٹ از جسٹ اندر نیم فار ڈکٹیٹرشپ. اور اس نے اس کے اندر آئیڈیاز سے اسلامک سوشلزم کے, افریقن نیشنلزم کے, اور ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے آئیڈیاز اس نے پیش کیے تھے اس میں. لیکن little infrastructure was developed in his region, اور he amassed a vast fortune during his 42-year leadership. اس کے ریلیٹیوز سے they lived in luxurious homes, ہالی ووڈ فلم میں انویسٹمنٹس کرتے تھے, اور امریکن پاپ اسٹارس کے ساتھ پارٹیز کرتے تھے. خیر پروٹیسٹ وغیرہ اسٹارٹ ہوتے ہیں 13 فیبروری کو 2011 میں, like 1 month after the protests in Egypt and Tunisia. اور they are basically over political corruption. اسٹارٹ ہوتے ہیں پروٹیسٹ بیدا کے اندر, دھرنا کے اندر, بنگازی اور کچھ اور شہروں میں ہوتے ہیں پروٹیسٹ وغیرہ اسٹارٹ. اور گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا بیسکلی ہاؤسنگ یونٹس بنا رہی ہوتی ہے. جو پروٹیسٹر ہوتے ہیں وہ جا کے ان ہاؤسنگ یونٹس کو آکوپائی کر لیتے ہیں, اور وہاں سے نکلتے نہیں ہیں. ان کے ارد گرد نہ جن شہروں میں ہاؤسنگ یونٹس بنا رہے ہوتے ہیں جیسے بیدا, دھرنیا, بنگازی, وہاں پہ جا کے وہ نہ سیٹل ہو جاتے ہیں, اس کے ارد گرد پروٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں. اب گورنمنٹ آفیسرس وغیرہ آتے ہیں, دے ٹرائی ٹو سیٹل دیٹ, بٹ اٹ گیٹس رف. وہاں سے وائلنس اسٹارٹ ہوتا ہے. اور اس کے 2 ویکس ہی پہلے نا ایک پولیٹیکل کمنٹیٹر ہوتا ہے جمال الحاجی, انٹرنیٹ پہ وہ نا سوشل میڈیا کا یوز کرتا ہے. وی آل نو کہ سوشل میڈیا واز اے ہیوج فیکٹر ان ہاؤ عرب اسپرنگ اسٹارٹیڈ اینڈ ٹرانزیشنڈ انٹو اے full kind of civil war in some countries. تو وہ سوشل میڈیا پہ he calls for protests in support of greater freedom in Libya. یہ جو بندہ ہے جمال الحاجی, دا پولیٹیکل کمنٹیٹر, لیکن اس کو پولیس اریسٹ کر لیتی ہے اور اس کو ڈیٹین کر لیتی ہے فور اوور اے منتھ. خیر پروٹیسٹ جو ہوتے ہیں فارملی اسٹارٹ ہوتے ہیں 13 فیبروری کو, لائک وی ٹاکڈ اباؤٹ. دے نک نیم اٹ
the Libyan revolution of dignity. اب یہاں پہ کام خراب ہوتا ہے کہ کراؤڈس جو ہوتے ہیں نا وہ مولوٹوف کاکٹیلس وغیرہ اور پیٹرول بامز وغیرہ یوز کرتے ہیں, پتھر مارتے ہیں پولیس پہ, پولیس کی گاڑیاں اڑا دیتے ہیں, بیسکلی سارا چیر پھوڑ دیتے ہیں سب کچھ. اور گورنمنٹ کا کیا ہوتا ہے اس سے رپلائی, ہیلی کاپٹر پہ سے لائیو فائر ایٹ کراؤڈس. ڈو یو امیجن ہاؤ کوئکلی دیٹ ایسکیلیٹڈ. اور اس کے بعد دے اسپائرل انٹو اے فل فلیجڈ civil war, the first Libyan civil war. اب یہ ہوتا ہے کہ ڈے آف ریج پلان ہوتا ہے 17 فیبرری کو, نیشنل کانفرنس فار دا لیبین اپوزیشن, وہ پلان کرتے ہیں کہ سارے آؤ بھائی 17 فیبرری کو ہم لوگ جلوس نکالتے ہیں, تھوڑا پروٹیسٹ کرتے ہیں. اور پروٹیسٹ سارے تقریباً شہروں میں ہوتا ہے, مین شہروں میں بنغازی ہو گیا, اشبادیہ ہو گیا, زندان ہو گیا, پیدا ہو گیا. اب ان پروٹیسٹ پہ بھی پولیس جو ہوتی ہے وہ لائیو فائر کرتی ہے انٹو دی آرمڈ پروٹیسٹس, اور پروٹیسٹر ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ بلڈنگس کو جلا دیتے ہیں اینڈ آل آف دیٹ. اب گدافی جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے, معمر گدافی, کہ یہ جو پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں نا, اب اس کے اندر یو این کیوں آتی ہے بیچ میں, بیکاز آف دا اسٹیٹمنٹ دیٹ گدافی پاسڈ. ہی سیز کہ یہ ایک رزلٹ ہے آف اے کولونیلسٹ پلاٹ بائی فارن اسٹیٹس, جیسے فرانس ہو گیا, یو ایس ہو گیا, یو کے ہو گیا, بیکاز دے وانٹ ٹو کنٹرول آئل اینڈ دے وانٹ ٹو انسلیو دا لیبین پیپل. لیبین پیپل کو وہ بولتا ہے, یار کون تھا یار پاکستان میں یہاں پہ جس نے بولا تھا, کیا تھا یار وہ, غلام, سم تھنگ لائک دیٹ. تو گدافی جو ہے وہ کہتا ہے یار یہ تو کاکروچز ہیں, یہ ریٹس ہیں لیبین پیپل, ان کا دماغ نہیں ہے, یہاں پہ نا فورن انٹرونشن ہو رہی ہے اور اس وجہ سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. when I was reading this میرے دماغ میں سارا فلیش بیک آیا of the fiasco that just took place 2 months ago. تو غدافی یہ بات کرتا ہے. پھر اس کے بعد یو این آتی جاتی ہے, کود پڑتی ہے بیچ میں. یو این سیکورٹی کاؤنسل ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے 26 فیبرری کو, اور وہ فریز کر دیتی ہے سارے ایسیٹ غدافی کے, اس کے ریلیٹیوس کے, اور جتنے اس کے سینئر پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کا ٹریول بند کر دیتی ہے, اور اٹ ریفرز دا میٹر ٹو دی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ فار انویسٹیگیشن. ایک اور پھر یو این ریزولوشن پاس ہوتا ہے اور وہ انفورس کر دیتا ہے نو فلائی اوور زون اوور لیبیا. اور نیٹو جو ہے نا وہ ایک بامبنگ کمپین بھی کرتی ہے تاکہ جو لیبین فورس ہے نا وچ اسٹینڈز اپ ود دی گورنمنٹ آف غدافی, اس کو ویکن کر دیں. اب فائنل یہاں پہ پارٹ آتا ہے بیٹل آف سرٹے کا. بیٹل آف سرٹے واز دا ون جس کے اینڈ پہ معمر غدافی واز کیپچرڈ اینڈ کلڈ. This took place in the hometown of Gaddafi, also the capital known as Sirte. یہ لاسٹ بیٹل تھی in the Libyan civil war. یہ شروع تب ہوتی ہے جب نیشنل لبریشن آرمی جو ہے نا وہ اٹیک کرتی ہے لیبین آرمی کو, which is loyal to معمر غدافی in his hometown Sirte. اور معمر غدافی کیپچر ہوتا ہے 20 اکتوبر کو آف 2011. His convoys were attacked by NATO forces, NATO aircrafts, اور نیشنل ٹرانزیشنل کاؤنسل جو ہے این ٹی سی کی فورسز اس کو کیپچر کرتی ہیں, اینڈ ہی از killed afterwards. And that was the end of the Libyan civil war. I'll talk about its impact when we're ending the video. So do you want to add anything, Waleed, یا پھر we should move on to Syria? اس کے علاوہ یہ بھی تو تھا نا کہ جب غدافی کے مرنے کے بعد آئی تھنک سو اوباما آلسو وزٹڈ لیبیا میرے خیال میں, ہے نا, to kind of control the situation and to move the power to democratic parties, ایسے کچھ میرے خیال میں. Because I think so I remember seeing a video of Obama coming to Libya as soon as Gaddafi is killed. Do you remember or no? Yeah, I heard of something like that, but I haven't studied that in much detail. Yeah, that's fine. I think بالکل ایسے ہی ہے. اور بہت غدافی کافی کنٹروورشل آدمی تھا. if you remember میرے خیال میں جب گلف وار ہو رہی تھی, شروع ہوئی تھی گلف وار, اس وقت بھی if you remember اسلامک کونسل کے اندر غدافی نے یہ بات کی تھی کہ like America is gonna come for all of us. If you remember کی بڑی مشہور اسپیچ تھی when everyone was laughing. اس میٹنگ اس کونسل میٹنگ کے اندر اساد بھی بیٹھا ہوا تھا, we could see Saddam Hussein as well, and they were all laughing.
محمد گدافی. اور میں وہ دیکھا تھا ویڈیو میں ہمیں کافی عرصے پہلے RT نیوز کے اوپر. اس کے بارے میں ہم کبھی ڈسکس کریں گے, بٹ رائٹ ناؤ وی آر جسٹ گونا ڈسکس دی عرب اسپرنگ. بٹ یار he has done that more than once though. ہمیشہ flag of foreign intervention یوز کرتا تھا, just like I talked about. وہ پروٹیسٹ کو نا دھیما کرنے کے لیے کہ یار تم لوگ تو پاگل ہو, یہ بیسکلی فورن انٹرونشن کا ہاتھ ہے, فورن فورسز کا, اور تم ان کی بات مانے جا رہے ہو ایز but at the same time he was corrupt as hell, ہے نا, وہ کرپٹ بھی تھا بہت زیادہ, اس کی فورسز بھی بہت زیادہ کرپٹ تھی. خیر, موونگ آن ٹو سیرین سول وار. میں تھوڑا سا اگر 20 منٹس تک لگ جائے مجھے سیرین سول وار کو ایکسپلین کرنے میں, تو تھوڑا سا معذرت, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ سیرین کانفلکٹ ہے, اٹس ویری کنفیوزنگ. ٹھیک ہے, اس میں بہت زیادہ فیکٹرز ہیں, بہت زیادہ فارن ایجنٹس انوالوڈ ہیں, بہت زیادہ آپ کہہ لو کہ بہت زیادہ ایسی ہسٹورک مومنٹس ہیں جو کہ سیرین جنہوں نے ایک طرح کا سیرین وار کا کورس بدل دیا تھا. سو آئی ایم گونا ٹیک a bit of time. So ایزی ایزی. جب عرب اسپرنگ اسٹارٹ ہوئی تھی تونیسیا میں اور ایجپٹ میں, اراؤنڈ in March 2011, if you remember discussing in last podcast, بشار الاسد کو بھی فیس کرنا پڑا کافی بڑی تعداد میں اپنی اتھارٹی میں چیلنجز, بیکاز پیپل ان سیریا دے گاٹ انوالوڈ ان پروٹیسٹ ایز ویل. انہوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیے ڈیمانڈنگ کہ اساد کا جو رجیم ہے وہ ختم ہو. اساد کا جو رجیم ہے وہ 2000 سے شروع ہوا تھا, اس سے پہلے اس کا باپ 1977 میں سیرین گورنمنٹ کے اندر آیا تھا, آفٹر اوور تھروئنگ سیرین گورنمنٹ آفٹر 71 میں میرا خیال. 71 میں, یس آئی تھنک سو. اس سے جب یہ عرب اسپرنگ ہو رہا تھا ان جنوری 2011, بشار الاسد کا ایک انٹرویو بھی آیا تھا وال اسٹریٹ جرنل پہ. اس میں جب سے یہ پوچھا کیا کہ ڈو یو فیئر دا پاپولر ویو آف عرب اسپرنگ گوئنگ تھرو ٹونیسیا اینڈ ایجپٹ, اینڈ وٹ ڈو یو تھنک اٹس گونا ریچ سیریا اور نو. تو اساد نے اس پہ یہ کہا تھا کہ چاہے ہماری جو ہمارا حالانکہ سیرین اکانومی جو ہے وہ بہت خراب ہے, ہمیں اکانومک چیلنجز سے فیس کرنے پڑ رہے ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم وی نو لائک وی ہیو اے اسٹرانگ اسٹینس اگینسٹ اسرائیل اینڈ US انٹروینشن ان اینی کنٹری. تو اساد نے ایک طرح کا یہ پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ میری جو عوام ہے وہ سمجھتی ہے اینڈ دے آر ناٹ اسٹوپڈ دیٹ دے آر گونا فال فور دس عرب اسپرنگ تھنگ, بیکاز دے نو کہ اگر عرب اسپرنگ کس کنٹری میں بھی آئے گی تو پھر دے ول بی انٹروینشن آف اسرائیل اینڈ US ان سیریا, جو کہ اس کی بات میں جا کے بالکل صحیح ثابت ہوئی. اساد نے جب پریسیڈنسی 2000 میں لی تھی اپنے باپ سے, تو اساد نے بہت سارے پرومسز کیے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ ہی ہیز اے ریولیوشنری مائنڈ, ٹھیک ہے, لوگ سمجھتے تھے کہ تھوڑا سا ڈیموکریٹک آدمی ہے. اسٹارٹ میں اس نے اپنی ایک طرح کی امیج تھی لائک ہی ول ریولیوشنائز ایوری تھنگ. اس کے باپ کی جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی تھی اوور میڈیا, اوور آرمی, اوور سویلین انسٹیٹیوشنز, اس کو تھوڑا کم کرے گا. مگر ایز سون ایز اساد جب پاور میں آیا, اس نے بھی اپنے باپ کی ہی ٹیکٹکس استعمال کرنا شروع کر دی. مطلب کہ میڈیا واز ان فل کنٹرول آف اساد, سول ادارے بھی فل کنٹرول میں تھے, اور یہاں تک کہ آرمی بھی مطلب کہ ایک طرح کی اساد کے کنٹرول میں تھی. آرمی اساد کے کنٹرول میں اس طرح تھی, اساد کی جو فیملی ہے دے آر لائک شیعہز, دے آر فرام علوی شیعہ. اف یو نو اباؤٹ علوی شیعہ, لائک سیریا میں سے اراؤنڈ 78% جو ہے پاپولیشن وہ سنی ہے, ٹھیک ہے. علوی شیعہ جو ہیں دے آر اونلی اباؤٹ 12%, ٹھیک ہے. جو علوی شیعہ ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہے نارمل شیعہ سے. دے آر اے برانچ آف شیعہ, ٹھیک ہے. تو دے بلیو ان فالوئنگ ٹیچنگز آف امام علی, ٹھیک ہے. اور یہ کافی سیکریٹیو ہوتے ہیں اپنی ٹیچنگس کے بارے میں, یہاں تک کہ یہ اوپنلی اپنی ٹیچنگس کی تبلیغ بھی نہیں کرتے. لائک یوزلی باقی ساری جو جماعتیں اپنی ٹیچنگس کی تبلیغ کرتی ہیں, لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتی ہیں, یہ دے آر لائک اے کلوز گروپ, ٹھیک ہے. یہ اپنے اندر کافی کم لوگوں کو شامل ہونے دیتے ہیں, اور یہاں تک کہ ان کی ٹیچنگس کے بارے میں انٹرنیٹ پہ بھی کوئی ایسا انفارمیشن بعد میں معلوم نہیں ہے. مگر عوام کے اندر تھوڑا سا ایک غصہ اس بات کا بھی تھا کہ شاید یہ جو شیعہ ہیں دے آر ٹرائنگ ٹو کنٹرول دا سنی پاپولیشن. یہ نیریٹو لوگوں کے اندر اس طرح بلڈ ہوا کیونکہ اساد نے جو اپنی پوری اسپیشل ملیشیا فورس جو بنائی ہوئی تھی سیرین آرمی کے اندر, اٹ واز کنسسٹڈ آف آل علوی شیعہز,
उसमें जो मेन कमांडर्स थे, जो बड़े जो स्पेशल फोर्सेस के जो सोल्जर्स थे, दे वर ऑल शियास. And it was and he was using this special militia and his army to control Sunni population. तो जब ये अरब स्प्रिंग का मसला शुरू हुआ तो लोगों के अंदर एक तो पहले से गुस्सा था, क्योंकि 2006 से लेकर 2010 तक सीरिया के अंदर बहुत ख़राब किस्म का एक फैमिन भी आया था. ठीक है, बारिशें होना बंद हो गई थी सीरिया के अंदर. उसकी वजह से बहुत से रूरल एरियाज थे, उसके अंदर लोग पहले ही बहुत ज़्यादा बुरी हालात में थे. ठीक है, एट द सेम टाइम वही बात ये है कि ये जो असाद की फैमिली थी, दे वर लिविंग लाइक प्रिंस एंड प्रिंसेसेस. ठीक है, इनके इनके टाइज थे विद यू कैन से स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट फैमिलीज इन मिडल ईस्ट. ठीक है, इनके साथ इनके बिजनेस टाइज थे, और एट द सेम टाइम जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी, दे वर लिविंग लाइफ ऑफ रिचेस. सो एट द सेम टाइम लोगों की ये जो नैरेटिव था अरब स्प्रिंग से पहले ही, लोग पीपल वर वेरी अनहैप्पी विद असाद रिजीम. तो मसला ये क्या होता है कि इन मार्च 2011 बहुत बड़ी तादाद में दारा के मुकाम पे, दारा इज़ लाइक इट्स अ सिटी इन साउदर्न सीरिया, उसमें प्रोटेस्ट शुरू होते हैं. अब प्रोटेस्ट इसलिए शुरू होते हैं क्योंकि एक वीडियो लीक होती है जिसमें असाद की जो वही स्पेशल मिलिशिया जो फोर्सेस हैं, they were seen torturing some kids, some small teenagers, because उन स्मॉल टीनेजर्स ने एक दीवार के ऊपर एंटी असाद स्लोगन लिख दिया था. ठीक है, असाद के खिलाफ कुछ स्लोगन्स पेंट कर दिए थे. तो उसके ऊपर बाकायदा जो वीडियो सामने आई थी वो वेरी हॉरिफिक वीडियो, जिसमें वो जो फोर्सेस थी बाकायदा बच्चों को गन की बट से मार रहे थे, उनको लिटा के. ठीक है, उनको बाकायदा टॉर्चर कर रहे थे. और इसके बाद छोटी सी मतलब कि स्ट्रीट्स के ऊपर लोग निकलना शुरू हो गए, प्रोटेस्ट शुरू हो गए पहले. और एक तो होता है ना कि प्रोटेस्ट छोटा हो, नेगोशिएशन हो, नहीं. जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू हुए बड़ी तादाद में पुलिस ने मतलब कि घेराव कर लिया पूरे शहर का. बहुत बड़ी तादाद में क्रैक डाउन हुए, लोगों के ऊपर बाकायदा रबर बुलेट्स फायर की गई. और लिटरली विद इन वीक्स ऑफ प्रोटेस्ट, ये जो प्रोटेस्ट थे दे टर्न इनटू वायलेंट प्रोटेस्ट. अब इन प्रोटेस्ट की जो वीडियोस थी, वो वीडियोस वर कैप्चर्ड बाय एवरीवन यूजिंग स्मार्टफोन्स एंड मोबाइल फोन्स, बिकॉज मोबाइल फोन्स तो 2011-12 तक ऑलरेडी कॉमन हो चुके थे. लोगों ने वीडियोस बनाई और वीडियोस बाकायदा शेयर होना शुरू हुई सीरिया के अंदर. अब जैसे ही वीडियो शेयर हुई, ये वीडियोस इंटरनेशनल आउटलेट जो थे, मीडिया आउटलेट्स, उनको भी पहुंची, जिसमें दिखाया गया कि जो असाद रिजीम था उसमें किस तरह लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है. अब जैसे ही जब ये अपराइजिंग हो रही है सीरिया के अंदर, और एट द सेम टाइम इस तरह के हालात, इस तरह पुलिस डील कर रही है लोगों के साथ, तो लोगों के अंदर एक तरह की मजहबी इंतशार भी फैलना शुरू हो गया. ठीक है, पीपल सॉट टू द थिंकिंग दैट असाद इज ट्राइंग टू सप्रेस सुन्नीस इन सीरिया. ठीक है, तो अब एकदम से क्या हुआ, अब लोगों के अब पहले ये जो जंग थी, इट वाज ओनली टू रिमूव असाद, बट नाउ दिस होल प्रोटेस्ट टर्न इनटू सुन्नीस वर्सेस शिया इन सीरिया. उसके बाद क्या होता है कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स आगे बढ़ते हैं. ठीक है, असाद आता है टेलीविज़न पे, असाद आके ये पोर्ट्रे करता है जैसे कि सीरिया के अंदर एक मैस कॉन्स्पिरेसी हो रही है. और मैस कॉन्स्पिरेसी ये हो रही है कि जो सुन्नी अलकायदा के जो लीडर्स हैं, वो ये कहते हैं कि सुन्नी जो अलकायदा के जो लीडर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू ओवरथ्रो माई गवर्नमेंट बाई यूजिंग सुन्नीस इन सीरिया एंड टर्निंग देम अगेंस्ट मी. अब साथ साथ क्या होता है कि ये जो प्रोटेस्ट, इनके साइज़ और इनकी जो आप कह लो प्रोटेस्ट की जो डेमोस्ट्रेशन है, वो बड़ी से बड़ी होती जाती हैं, डिफरेंट शहरों तक फैल जाती हैं. और इन सम केसेस यहाँ तक होता है कि जो सीरियन आर्मी है और जो स्पेशल मिलिशिया फोर्सेस थी उसकी असाद की, उन्होंने पूरे पूरे शहरों को एक तरह का लॉकडाउन में कर दिया. ठीक है, कर्फ्यू में कर दिया, लाइक नो वन इज़ गेटिंग आउट ऑफ देयर होम्स. एट द सेम टाइम जिन शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे थे वहाँ आर्टिलरी पहुँच जाएगी, टैंक्स पहुँच जाएंगे, हेलीकॉप्टर्स पहुँच जाएंगे लोगों को डराने के लिए. इंटरनेट कट ऑफ कर दिया गया, साथ में सेलुलर सर्विसेज भी कट ऑफ कर दी गई. अब क्या होता है कि इन जून 2012 बहुत बड़ी तादाद में जो सीरियंस हैं, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम सीरिया टूवर्ड्स तुर्की के अंदर जाना शुरू कर देते हैं. और तुर्की ओपनली वेलकम्स देम because Turkey is pro Sunni, if you know what I mean.
اب کیا ہوتا ہے کہ اب پورا جو سیریا ہے اٹ از ناؤ ڈیوائڈیڈ انٹو اینٹی اساد کیمپ اینڈ پرو سنی کیمپ. اب یورپین اب جو یونائٹیڈ اسٹیٹس ہیں اور یورپی یونین ہے، انہوں نے ایک ساتھ میں اپنا مطلب کہ بہت برے اوپنلی اساد کی جو ٹیکٹکس تھی ان کو اپوز کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اساد از وٹ ایور اساد از ڈوئنگ از ناٹ گڈ. ٹھیک ہے. اس وقت جو پریزیڈنٹ اوباما تھا اور سیورل یورپین لیڈرس نے باقاعدہ اساد کو اسٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے کیا کہا ان اگست 2011. اب جو اینٹی اساد بلاک تھا اس میں قطر تھا، ترکی تھا، سعودی عرب تھا which formed in around later half of 2011. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ امریکہ نے یورپی یونین نے وہ جو عرب لیگ تھی اس نے اساد رجیم کو مد نظر رکھتے ہوئے سیریا کے اوپر سینکشنز لگا دی. اب ٹھیک ہے. اب کیا ہوا مین وائل جو سیریا کی جو اساد رجیم کو سپورٹ مل رہی تھی، اساد واز گیٹنگ سپورٹ فرام ایران اینڈ رشیا. بیکاز ایران کیوں سپورٹ کرے گا؟ بیکاز اساد کا جو رجیم تھا اٹ واز لائک اے شیعہ رجیم. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے سول وار کا جو ایریا بہت گرے ہے. نو ون نوز وائی سول وار اسٹارٹیڈ ٹو سچ ایکسٹینٹ in Syria. But you can say is that after that, as I told you, there were large number of protests around Syria, جس میں وائلنس بھی یوز کیا گیا، کافی لوگ شہید بھی ہوئے. اس کے بعد کیا ہوا باقاعدہ جو اپوزیشن تھی، پہلے تو اپوزیشن جو تھی سیریا کی اساد رجیم کی it didn't had any manifesto or name. بٹ اراؤنڈ ان سپٹمبر 2011 ایک مطلب کہ ایک امبریلا گروپ آتا ہے، اس کا نام فری سیرین آرمی کے نام سے، جو کہ ایک طرح کا اپوزیشن پرووائڈ کرتا ہے ٹو اساد. اس کی جو اتھارٹی مطلب کہ اب کیا ہوتا ہے کہ اب لیٹ 2011-2012 میں کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ کانفلکٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں. نومبر 2011 میں سیرین آفیشلس مطلب کہ اور عرب لیگ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں گے کہ کس طرح وی کین اسٹاپ آل دس وائلنس. سیرین گورنمنٹ ہے وہ ایگری کر جاتی ہے، ساتھ گورنمنٹ ایگری کر جاتی ہے دیٹ وی وانٹ یوز اینی کائنڈ آف وائلنس اگینسٹ پروٹیسٹرز اینڈ ان دا سیم ٹائم دے اسٹارٹ ریموونگ ٹینکس دیئر آرمڈ وہیکلس فرام سٹیز. اور جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کو بھی ریلیز کرنا شروع کر دیتی ہے. ان دسمبر 2011 سیرین گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ باقاعدہ انوائٹ کرتی ہے عرب لیگ کے ڈیلیگیشن کو سیریا کے اندر کہ لائک یو کین کم اینڈ یو کین مانیٹر دا سچویشن اینڈ وی ول شو یو لائک وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی کائنڈ آف اللیگل وار پریکٹسز. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں کر رہے، ایوری تھنگ از فائن. اب جیسے عرب لیگ کی ڈیلیگیشن سیریا کے اندر پہنچتی ہے تو دے فیل لائک ان کو باقاعدہ ایک طرح کا تماشا دکھایا جاتا ہے سیرین آرمی کی طرف سے، لیکن ان کو کنٹرولڈ ایریا میں ٹھیک ہے مطلب کہ چھپا کے کچھ اسپیسیفک ایریاز میں لے کے جایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ سی ایوری تھنگ از آل گڈ. بٹ عرب لیگ کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ سون ریکگنائز کر جاتے ہیں کہ دس از آل ڈراما اینڈ دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو کنٹرول اور ریویو بائی جسٹ شوئنگ اس دا ایریاز دیٹ آر نان وائلنٹ. ٹھیک ہے، ہمیں ان ایریاز پہ لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پروٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے سیکنڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے ایک طرح کا سیز فائر کا. اس میں یو این سیکرٹری جو تھا کوفی انان اور عرب لیگ وہ دوبارہ سے ایک طرح کا پارشل سیز فائر سائن کرتی ہے ساتھ رجیم کے ساتھ ان اپریل 2012. اس کے بعد کیا ہوتا ہے مگر پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ سے وائلنس شروع ہو جاتا ہے جب اساد کی جو فورسز ہیں وہ ایک ریزیڈینشیل بلڈنگ کے اوپر باقاعدہ ٹینک سے گولہ باری کرتی ہیں. بائی ارلی 2012 یہ دکھایا جا رہا تھا کہ جو سیرین نیشنل کونسل تھی وچ واز پرووائڈنگ ایز وی کین سے وچ واز اگینسٹ اساد رجیم، وہ اتنی افیکٹو نہیں شو ہو رہی تھی جو سیرین نیشنل کونسل تھی، اور اس کو کوئی اتنی سپورٹ بھی نہیں مل رہی تھی. تو آفٹر فیو منتھس سیرین اپوزیشن لیڈرس کو کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو میک اے نیو coalition with the name of National Coalition of Syrian Army and Revolutionary Forces. ٹھیک ہے. over the next months سارے عرب لیگ کے جو ملک ہوتے ہیں قطر، ترکی، بحرین، یہ سب اس کو ساتھ میں ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں، اکنالج بھی کر لیتے ہیں لائک وی آر گونا سپورٹ یو اگینسٹ اساد رجیم. By the fall of 2012 کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ٹروپس آر withdrawn
اب 2012 میں کیا ہوتا ہے کہ اب یہ جو تھی نیشنل کولیشن آف سیرین ریولوشنری اینڈ اپوزیشن فورسز، یہ زبردست طریقے سے اٹیک کرتی ہیں ساتھ رجیم فورسز کے اوپر، اور کافی حد تک مطلب کہ جو گورنمنٹ کے جو ایریاز تھے وہ واپس لے لیتی ہے اساد سے، ٹھیک ہے، اور اساد کی فورسز ہیں وہ ایک طرح کا بیک مطلب کہ بیک فٹ پہ آ جاتی ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم ٹھیک ہے جو ریبل فورسز ہیں وہ ناردرن ایریاز تک پہنچ جاتی ہیں، مگر ڈیو ٹو ڈیفیشنسی ان ویپنس اکوپمنٹ اینڈ آرگنائزیشنل سپورٹ، یہ مطلب کہ یہ بھی جو تھی نا نیشنل کولیشن آف سیرین ریولوشنری اینڈ اپوزیشن فورسز، یہ بھی ایک طرح کا یہ موومنٹ بھی سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ود نو ڈیسائسو آؤٹ کم، جو انٹرنیشنل الائنس تھے سیرین گورنمنٹ کے، مطلب کہ وہ بیک فٹ پہ ہو جاتے ہیں، اور جو ریبلس تھے ان کی سپورٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ترکی، سعودی عرب اور قطر باقاعدہ طور پہ فنڈنگ شروع کر دیتا ہے ریبلس کی، ان کو باقاعدہ طور پہ ویپنس تک پرووائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس پہ مطلب کہ مگر اب اس وقت تک یونائٹیڈ اسٹیٹس انوالو نہیں ہوتا سیریا کے اندر، بیکاز یونائٹیڈ اسٹیٹس کو پتہ تھا کہ اگر اف وی اسٹارٹ سینڈنگ دیز کائنڈ آف ویپنز ان ٹو سیریا، کوئی بھی پرو سنی جو گروپس ہیں وچ آر فائٹنگ اگینسٹ اساد، they can take refuge to Al-Qaeda, which has already has a strong foothold in Iraq. اور بتائیں جو عراق میں فورسز ہیں they already hate امریکن فورسز، تو کل کو یہ جو ہے یہ اگر ہم لوگ سیرین سنی فائٹرز کو کچھ کسی قسم کے ویپنس بھی دیتے ہیں تو کل کو یوں نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف ہی کھڑے ہو جائیں، کیونکہ بعد میں جا کے یہ بات سچ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیٹ 2012 میں کیا ہوتا ہے، جو حزب اللہ ہوتا ہے، حزب اللہ تھا جو لیبنیز ملیٹنٹ گروپ ہے، وہ ایران سے اور رشیا سے ویپنز لے کے سیریا کے اندر بھیجنا شروع کر دیتا ہے ٹو ہیلپ اساد، ٹھیک ہے۔ حزب اللہ از اے شیعہ گروپ، شیعہ ملیٹنٹ گروپ۔ اب یہاں سے حزب اللہ ایک ون سائڈ پہ کیا ہے، حزب اللہ، اساد فورسز، رشیا اینڈ ایران، آن دی ادر سائڈ اس عرب لیگ میں جس میں ترکی ہے، قطر ہے، سعودی عرب ہے، اور سنی فورسز ہیں۔ اب یہ دو فائٹ کر رہی ہیں ان سیریا ان 2013۔ اب یہاں تک تو سمجھ آ گیا نا کہ فرسٹ ہیپننگ ان سیریا رائٹ ناؤ۔ سیریا میں جو جنگ شروع ہوئی تھی اگینسٹ اساد، وہ اساد سے چینج ہوتے ہوتے اب سنی اور شیعہ کی جنگ شروع ہو گئی ہے سیریا کے اندر ایک بہت 2013 تک۔ تھوڑا سا میں گلا سوکھ گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگست 31 2013 کو ایک بہت بڑا مطلب کہ کیمیکل ویپن اٹیک ہوتا ہے شام کے اندر، شام مطلب دمشقس، سیریا کے اندر، جس میں لٹرلی اراؤنڈ 500 پیپل جس میں بچے بھی تھے وہ مارے جاتے ہیں انسٹنٹلی بیکاز آف یوز آف کیمیکل ویپنس۔ اب وہاں سے کیا ہوتی ہے، سیرین فورسز کہتی ہیں بھائی یہ کیمیکل ویپنس ہم نے استعمال نہیں کیے، اور وہاں سے جو سنی فورسز ہیں جو لڑ رہی ہیں وہ کہتی ہیں بھی ہم نے استعمال نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے اب جو یو این جو ہے وہ اپنے کچھ لوگ بھیجتی ہے ان سیریا ٹو انسپیکٹ اینڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ who is manufacturing these chemical weapons and who is using them، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب اتنی دیر میں رشیا، چائنا اور ایران، ٹھیک ہے، دے فارم اے کولیشن اگینسٹ یورپی یونین اینڈ یو ایس اے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے یو ایس از ٹرائنگ ٹو انٹرفیئر اینڈ دس از ویسٹرن مطلب کہ ایگریشن ان سیریا اینڈ دیز پیپل آر یوزنگ کیمیکل ویپنز اگینسٹ سیرین پاپولیشن اینڈ اگینسٹ اساد فورسز ان سیریا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب جو انٹرنیشنل ملٹری انٹرونیشن سیریا کے اندر وہ بائی اگست 2013 تھوڑی سی سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب جو یونائٹیڈ اسٹیٹس ہے اور جو یو کے ہے ان کی جو پاپولیشن ہے، جنرل پاپولیشن، دے ور ناٹ ہیپی۔ اب کانگریس کے اندر بل پاس نہیں ہو رہا امریکہ کے اندر فار امریکن فورسز ٹو انٹرفیئر ان سیریا، کیونکہ جو پاپولیشن ہے امریکن پاپولیشن از ایکسٹریملی اینگری، بیکاز امریکن پاپولیشن دیکھ رہی پچھلے 50 سال سے امریکہ از آن گوئنگ وار ود کبھی کیوبا کے ساتھ، کبھی ویتنام کے ساتھ، کبھی افغانستان کے ساتھ، تو
you can understand their position on war in Syria. اب ایٹ دا سیم ٹائم یو کی جو پارلیمنٹ کے اندر بھی جو بل ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح کا پوسٹ پون ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی طرح کی کانسنسس پہ نہیں پہنچتا کہ ویدر وی شوڈ اسٹیپ ان سیریا اور نو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سپٹمبر 14 کو یو این اور یو ایس اور عرب لیگ اور ساتھ میں رشیا، چائنا اینڈ ایران، وہ سب بیٹھ کے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ بائی سپٹمبر 14 all kinds of chemical weapons in Syria they will be handed over، اور ایک طرح کا this will be a chemical weapon free zone، اور اس کی ڈیڈ لائن طے ہوتی ہے کہ بائی جون 30th 2014 all chemical weapons even if سیرین آرمی کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں، یا پھر جو سنی فورسز ہیں جو لڑ رہی ہیں، جو یا پھر جو آپ یہ کہہ لو ریبل فورسز، اگر ان کے پاس کیمیکل ویپنس ہیں دے بوتھ ہیو ٹو گیو اپ دیئر کیمیکل ویپنس بائی جون 30th 2014۔ اب 2013 میں کیا ہوتا ہے، ناؤ القاعدہ اسٹیپس ان سیریا، ٹھیک ہے۔ القاعدہ کیوں اسٹیپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، القاعدہ اس لیے اسٹیپ کرتا ہے، القاعدہ کا جو لیڈر تھا ابو بکر البغدادی جو عراق کے اندر تھا القاعدہ کا، ٹھیک ہے، اس نے وہ یہ اناؤنس کرتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو میک اے نیو ونگ ود دی نیم آف آئسل۔ آئسل کا نام کیا تھا، اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ Libya. عراقین عراقین Libyan forces. آئی تھنک سو شاید، ہاں، اور بعد میں جا کے اس کا آئسل کا نام چینج ہوتا ہے انٹو آئسس وچ از ناؤ نون اسلامک اسٹیٹ ان عراق ان سیریا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو فورسز تھیں یہ جو پرو القاعدہ فورسز تھیں دے ور اگین you can say pro Sunni and they were backed by you can say Saudi Arab, Turkey, Qatar, UAE، ٹھیک ہے، to fight against you can say اساد فورسز۔ اب جو آئسس کے اندر جو زیادہ تر تعداد تھی فوجیوں کی دیور ایکس ملٹری آفیسرز فرام صدام حسین رول، صدام حسین جو تھا عراق میں، اس کی جو آرمی کے جو کچھ لوگ تھے وہ بھی آ گئے آئسس کے اندر، ٹھیک ہے، دے آلریڈی جوائنڈ آئسس بیکاز دے ور آلریڈی اگینسٹ مطلب کہ یو ایس اینڈ تو اٹس ٹو ہارڈ، اٹس ٹو کمپلیکیٹڈ، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے Jamri, جو just sorry to cut you off, but I just had to inform that it wasn't Islamic of Iraq and Libya, but of the Levant. I was wrong. I just checked. so what do you know what does Levant stand for؟ No, I don't know. I just googled it. Yes, that's fine. हाँ, continue कर ले. اب یہ جو آئسل ہے، آئسل اسٹارس اٹیک، ٹھیک ہے، اور آئسل بہت تیزی سے پروگریس کرنا شروع کرتی تھی سیریا کے اندر۔ اب جیسے یہ آئسل کی فورسز انٹر ہوتی ہیں سیریا کے اندر، امریکہ اسٹارٹس گیٹنگ کنسرنڈ بیکاز امریکہ از فائٹنگ دیم ان عراق اینڈ ناؤ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائی دے آر ان سیریا، ٹھیک ہے، ایز دے آر ان سیریا ناؤ وی ول ہیو ٹو فائٹ دیم ان سیریا ایز ویل۔ سو American forces this on August 8 2013 or 2014 American forces جو ہیں they carry out number of air strikes on ISIL headquarters، ٹھیک ہے، to prevent northern Iraqi forces and to prevent ISIL from reaching northern Iraq جہاں کہ بہت بڑی تعداد میں کرسچنس کی کمیونٹی تھی اور یہ یزیدی سی کمیونٹیز تھی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی آئسل کے خلاف امریکہ جو ہے بمباری کرتا ہے، آئسل اسٹارٹ میکنگ ویڈیوز، کس طرح کی ویڈیوز، بیہیڈنگ ویڈیوز کس طرح کی، جس میں وہ باقاعدہ آئسل ویسٹرن اور جو ورکرز تھے یو این کے ورکر جو کہ عراق میں کام کر رہے تھے، امریکن سولجرز جو آلریڈی عراق میں تھے، ان کو پکڑ کے ان کے سر کاٹنا شروع کر دیے اور ان کی ویڈیوز بنانا شروع کر دی، اور باقاعدہ یہ جو ویڈیوز تھے وہ ٹویٹر کے اوپر ڈالنا شروع کر دیے اور انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس کو بھیجنا شروع کر دی۔ اب 2015 شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایٹ دا سیم ٹائم اب کیا ہو رہا ہے، آئی ول جسٹ ٹیل یو اگین، ٹھیک ہے، اٹس ویری کمپلیکیٹڈ۔ ایک سائڈ پہ کیا ہے، اساد فورسز وچ از بیکڈ بائی رشیا، چائنا، ایران، آن دی ادر سائڈ اٹس ریبل فورسز جن کو کون کر رہا ہے، جن کو بیک کر رہا ہے عرب لیگ جس Yes. میں ترکی ہے، سعودی عرب ہے اور قطر ہے، ٹھیک ہے۔
اب بیچ میں کیا ہو گیا، ریبل فورسز کی ہیلپ کرنے کے لیے کیا کون آ گئی ہے، آئسل. آئسل کہاں سے آئی ہے؟ عراق سے. البغدادی کی جو فورسز تھی، ٹھیک ہے. اب جو البغدادی کی فورسز ہیں، they are the same forces that America is fighting in Iraq. So America wants to stop them from entering Syria. تو اب آگے سے کیا ہوتا ہے، امریکہ آئسل کے اوپر بمباری شروع کر دیتا ہے. سو دس از واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ ان سیریا. 2015 میں رشیا افیکٹولی سیریا کے اندر اپنا جو ہے اپنی فورسز کی ڈپلائمنٹ شروع کر دیتا ہے، اپنی بیسز بنانا شروع کر دیتا ہے ٹو ہیلپ اساد فورسز ٹو گین کنٹرول آف سیریا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب یہ پوری جو جنگ چل رہی ہے اٹ کنٹینیوز ٹل سپٹمبر 2016. سپٹمبر 2016 میں رشیا اور سیرین فورسز اور ویسٹرن بیکڈ فورسز جو ہے وہ سب بیٹھ کے ایک سیز فائر سائن کرتی ہیں دیٹ وی ول سیز فائر فار فیو منتھس، ٹھیک ہے. مگر پھر کیا ہوتا ہے، دس سیز فائر از بروکن. کیوں بروک؟ بیکاز جو رشین فورسز ہیں وہ جو رشین اور سیرین فورسز ہیں وہ جو ریبل فورسز تھیں وچ ور بیکڈ بائی سعودی عرب اینڈ عرب لیگ، اس کے اسٹرانگ ہولڈس پہ بمباری کرتی ہیں بہت بہت ہیوی تعداد میں، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ انسینری بامس، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جو میڈیکل فیسلٹیز تھی ریبلس کی ان کے اوپر بھی، ان کے جو گھر تھے، ان کے جو مطلب کہ ریزیڈینشیل بلاکس تھے ان کے اوپر بھی بمباری کرتی ہے. اور لٹرلی ان فیو ڈیز جو ریبلس تھے الیپو کے اندر، جو سیرین ریبلس تھے وہ سارے کولیپس ہو جاتے ہیں. سو یس دس از واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. اب وہی چل رہا ہے کہ ایک طرف آئسس ہے، ٹھیک ہے، ایک آئسس ہے جس سے امریکہ لڑ رہا ہے سیریا کے اندر. پھر ساتھ میں امریکہ از آلسو فائٹنگ رشین اینڈ اساد فورسز، ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ریبل فورسز بھی لڑ رہی ہیں اساد سے. اساد کے پیچھے رشیا، چائنا اینڈ ایران ہے. ریبل فورسز کے پیچھے سیریا مطلب کہ سعودی عرب، اور ساتھ میں مطلب کہ سعودی عرب، ترکی اور قطر ہے. تو دس از واٹ از ہیپننگ ان سیریا رائٹ ناؤ. اٹس آل میسڈ اپ. ہر روز کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں. آئی ول جسٹ ٹیل کہ کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے. لٹرلی کہتے ہیں اب تک اباؤٹ 500,000 پیپل ہیو بین کلڈ، انوسینٹ سویلینس ہیو بین کلڈ ان سیریا. اس میں سے تقریباً اراؤنڈ 60,000 جو ہیں وہ بچے ہیں، ٹھیک ہے. اراؤنڈ you can say 100,000 people have been killed by torture. اب ٹارچر کسی کا بھی ہو سکتا ہے، بائی اساد فورسز اور بائی ریبل فورسز، ٹھیک ہے. 1 لاکھ لوگ ہیں وہ بھی جیلوں میں، ٹھیک ہے. 3 ملین جو لوگ ہیں، 3 ملین جو لوگ ہیں ان کو جنگ کی وجہ سے ڈفرینٹ قسم کی پیکولر ڈسیبلٹیز ہو گئی. کسی کا ہاتھ اڑ گیا، کسی کی ٹانگ اڑ گئی، ٹھیک ہے. 3 ملین جو لوگ ہیں وہ ڈسیبل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. اراؤنڈ 75% آف سیرین ریفیوجیز جو ہیں ان کو پی ٹی ایس ٹی ہے. پی ٹی ایس ٹی میں آپ کو باقاعدہ فلیش بیک آتے ہیں وار کے، اینڈ یو کین ریلی آپ کو نائٹ بیس بھی آ سکتے ہیں پی ٹی ایس ٹی کے اندر، ٹھیک ہے. لٹرلی you can say literally 3 million people have been forced to leave Syria and go to the neighboring countries, ٹھیک ہے. 15% سیرین ریفیوجیز جو ہے وہ لیبنان کے اندر ہیں سیکنگ مینٹل ہیلتھ سپورٹ، ٹھیک ہے. سو this is all fucked up. And at the same time, if you consider why Syria is so important, do you know Syria is the largest crude oil producer in Middle East? سب سے بڑی تعداد میں جو کروڈ آئل ہے وہ سیریا کے اندر سے نکلتا ہے. سو یو کین نو. اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے سیکنڈ لارجسٹ ریزرو جو ہے گیس کے، ایل پی جی کے، ایل پی جی ایل ایم جی کے، وہ سیریا کے اندر ہے. سو دس از ناٹ a fight against terrorism or ISIS or whatever the hell is going on. It's all fight for resources and power, ٹھیک ہے. امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ اف وی لیٹ گو سیریا، آئسس سیریا میں اسٹرانگ ہو جائے گا اینڈ دین اٹ ول کم بیک ٹو عراق. اور عراق میں جو امریکن بیسز ان پہ اٹیک ہوگا، ٹھیک ہے. اور امریکہ کا جو پورا نوشن ہے پچھلے 20 سالوں سے جو بنا ہوا ہے کہ وی آر فائنڈنگ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ان عراق، وہ سارا ختم ہو جائے گا. افغانستان کے بعد امریکہ کو ایک اور بڑی ہار تسلیم کرنی پڑے گی عراق کے اندر، ٹھیک ہے. سو ایٹ دی سیم ٹائم رشیا جو ہے وہ رشیا ڈزنٹ وانٹ سیریا ٹو گو بیکاز رشیا انڈرسٹینڈس کہ if we let Syria go,
امریکہ کے پاس کتنا بڑا ایکسیس ہو جائے گا ٹو کروڈ آئل اینڈ ایل ایم جی، ٹھیک ہے، اینڈ اور کتنا فائدہ یہاں سے نکالیں گے. اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ منرلس کے ذخائر ہیں سیریا کے اندر. سو واٹ ڈو یو تھنک آل اباؤٹ دس؟ میرا تو بھائی گلا سوکھ گیا ہے پورا ایکسپلین کر کر کے اتنا. اٹس آل بلشٹ وٹ ایور از ہیپننگ ان سیریا. اساد اب تک اسٹیپ ڈاؤن نہیں کر رہا. پیپل آر یار سفرنگ. یار لائک you mentioned کہ we're unsure of why and how the protest started, right? تو یو مائٹ ریمبر کہ صرف بشر اساد کے لیے نہیں، بشر الاساد کے لیے نہیں، بلکہ اس کے his father also حافظ الاساد، اس کی بھی اس کے خلاف بھی کافی پروٹیسٹ ہوئے تھے ان دا 70s اینڈ 80s. کیونکہ جب وہ آیا تھا ان پار 71 میں، تو اس نے 73 میں نیا کانسٹیٹیوشن لے کے آیا تھا، اور اس میں اس نے یہ پاس کیا تھا کہ اٹ از ناٹ اے ریکوائرمنٹ اینی مور فور دا سیرین پریزیڈنٹ ٹو بی اے مسلم. مطلب اب غیر مسلمان بھی پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. جب اس نے یہ کیا تو پروٹیسٹ اسٹارٹ ہوئے کافی، وچ وینٹ آن فار منتھس اینڈ منتھس. تو اساد فیملی کے لیے نا پہلے سے ایک ڈسکنٹینٹ تھا ان دا میسز، اور وچ اسپائرلڈ انٹو اے سول وار جب عرب اسپرنگ کا واقعات ہوئے. دس کال فار ڈیموکریسی ان آل دیز کنٹریز اینڈ اگینسٹ انمپلائمنٹ، اگینسٹ ویری لو ڈیولپمنٹ اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈس. اینڈ جب پھر وہ 15 بچوں نے سلوگن لکھا تھا کہ the people want the fall of the regime, that's what they wrote. I'm telling the translated version. تو ان کو ٹارچر کیا گیا، ویڈیو اس کی پھر آئی، اس کو پورٹری کیا گیا سوشل میڈیا پہ، اور اس کو پھر اینٹی گورنمنٹ آرگنائزیشنس بھی آئیں، تو اس کی وجہ سے پروٹیسٹ اسٹارٹ ہوا تھا بیسکلی. اینڈ ناؤ ویئر ہیئر بیسکلی، ویئر بیک ایٹ دا اسٹارٹ، نتھنگ ہیز امپرووڈ. اور اگر آپ ڈیموکریٹک پروگریس پہ دیکھو نا، ان آل دوز کنٹریز اونلی ٹونیشیا میڈ اے شفٹ ٹو ڈیموکریسی. باقی تو ساری سول وار ہوئے ہیں ساری کنٹریز میں. نو پروگریس لٹرلی. بالکل نو پروگریس. سو جن کو بھی دھانسا دیا گیا تھا ڈیموکریسی کے نام پہ، دے گین نتھنگ. تو نیچے میں بھی چاہے کہنے کو ڈیموکریسی آ گئی، مگر ان کے جو اکانومک حالات ہیں وہ بھی خراب ہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ سو اس سے کیا سبق مل سکتا ہے؟ if we as a nation, if we Pakistanis want to take something out of this, what do you think we should take? کیا لے سکتے ہیں یار؟ یا میں کافی زیادہ لوگ ہیں پاکستان میں وہ کہتے ہیں بھائی کہ اساد فورسز اچھا کام کر رہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریبل فورسز اچھی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں. اب ڈفرینٹ لوگوں کے نیریٹو ہے. جبکہ اس میں یاد رکھا جائے کہ اساد فورسز بھی کتنی زیادہ کرپٹ ہے، ٹھیک ہے، اینڈ ہاؤ دے ہیو بین یوزنگ پاور ٹو سپریس پیپل، ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ریبل فورسز نے بھی جہاں جہاں قبضہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں کتنی ایکسپلوٹیشن ہوئی ہے. اب یہاں تک کہ جو اف یو نو کہ آئیسس اب جتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے. آئی واز واچنگ اے ڈاکومنٹری آن آئیسس. ISIS runs literally like a freaking Sicilian mafia, not in terms of their organization but in terms of their income. وہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو علاقے قبضے میں لیے ہوئے سیریا کے اور عراق کے، جہاں سے آئل نکلتا ہے، وہاں سے لٹرلی آئل کو پروسیس کر کے لٹرلی بلیک مارکیٹ میں بیچتے ہیں ٹو سیورل کنٹریز. وہاں سے ریونیوز جنریٹ کر کے پھر اپنا اسلحہ، لٹرلی ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ ہے آئیسس کے پاس، اس لیے آئیسس خطرناک ہے کیونکہ دے ہیو سپلائی ٹو انلمیٹیڈ آئل ان سیریا. جہاں وہ قبضہ کرتے ہیں وہیں سے آئل نکال کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اسی سے پیسہ بنا کے. اور لٹرلی دے ہیو ملینز اینڈ ملینز، بلینز آف ڈالرس. سو میں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب آپ کسی کنٹری میں ریولوشن کے نام پہ کچھ بھی ہوتا ہے، مطلب کہ اگر آپ پروٹیسٹ کرتے ہو، کوئی کنٹری کیا اس میں چلا جاتا ہے، تو اس سے پھر جو فورن ایجنٹس ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے. ہمارے اب ساتھ فورن پاورز بینیفٹ فرام اٹ وائل. جیسے کہ ہمارے سامنے سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ جب بنگلہ دیش پاکستان سے ٹوٹ رہا تھا، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش بھی ایک طرح کی ریولوشن آ رہی تھی نا اگینسٹ پاکستان. اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ بڑا تھا، اس کا بھی فائدہ انڈیا نے اٹھایا اور بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ اس میں ظاہر سی بات ہے پاکستان کی بھی بہت زیادہ غلطیاں تھیں، اور پاکستان فورسز نے بھی بہت زیادہ ظلم کیا تھا وہاں. جس طرح کہ آپ کہہ لو کہ اساد فورسز کر رہی ہیں اپنے ہی کنٹری کے لوگوں کے ساتھ.
So what do you think? Do you have anything यार else? what did they all fight for यार, क्योंकि standard of living is right there. इतने लोग डिस्प्लेस हुए, 1.5 मिलियन लोग अलोन इन सीरिया, और 60,000 लोग जो कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं. आपके पास आपकी डोमेस्टिक प्रोग्रेस सामने है आपके, सिविल वॉर. टूनीशिया में तो ऑब्वियसली प्रोग्रेस आई डेमोक्रेटिक, लेकिन नो डेवलपमेंट, एंड करप्शन भी उधर की उधर ही है. तो व्हाट डिड एनीवन गेन फ्रॉम देयर स्प्रिंग? क्योंकि यार वही है, इफ़ यू स्टार्ट, अगर आप किसी भी कंट्री की बात करें, tunisia की, इजिप्ट की, लीबिया की, ठीक है, सीरिया की, अब स्टार्ट तो होता है कि इट्स गवर्नमेंट वर्सेस पीपल, ठीक है, फिर मतलब फिर वो ट्रांजिशन हो के उसमें फिर डिफरेंट लीडर्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे कि एक सेक्ट दूसरे सेक्ट से लड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ना शुरू होती है, फिर फॉरेन लीडर्स उसका फायदा उठा के अपनी पसंद की जो होती है, अपने पसंद की कोalition को बैक करना शुरू कर देते हैं, फिर एक तरह का लिटरली बिकम्स अ मैस। तो यही है कि मेरे ख्याल में आज के दौर में आई डोंट थिंक सो कि आज के दौर में रेवोल्यूशन आ सकता है किसी भी कंट्री में इजीली बगैर वायलेंस के। बट डू यू थिंक अगर पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आना हो बगैर वायलेंस के, आ सकता है कि नहीं आ सकता? कुड यू रिपीट? शायद मैं लैग कर रहा था या तू लैग कर रहा. मैं कह रहा हूँ कि व्हाट डू यू थिंक, अगर रेवोल्यूशन किसी कंट्री में आ सकता है तो रेवोल्यूशन पीसफुली आ सकता है या फिर ज़रूरी है कि वायलेंस इन्वॉल्व हो? यार पीसफुली नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट कि इट्स ओनली द पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट. व्हेन फॉरेन पावर स्टेप इन, इट कुड गेट मेसी, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन द सीरियन सिविल वॉर. अभी तक चल रही है, कोई फायदा नहीं हुआ उसका. तो मैं हमें आई डोंट बिलीव कि इट कुड बी अ पीसफुल रेवोल्यूशन एनीमोर. rather than going for a big revolution or a violent revolution, what a country can do is that country can slowly progress towards its actual goal, ठीक है, हम slowly progress करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। What do you think? चाहे वो progress slow, but it will still save a lot of life, millions of life. यार what's more difficult is uniting everyone's agendas, right? हर इंसान है जिस people are protesting for different reasons, right? टूनीशिया में जिस बंदे ने अपने आप को आग लगाई थी, उसके फैमिली मेंबर्स उसके लिए, उसकी रिडेम्पशन के लिए, बेसिकली सॉरी वेंजेंस के लिए खड़े होंगे प्रोटेस्ट के अंदर. कोई बंदा जो अनएम्प्लॉयड है यूथ में, वो उसके लिए खड़ा होगा. अब आपको सबको एजेंडाज अलाइन करने पड़ेंगे. पाकिस्तान की बात कर लो, कोई बंदा करप्शन पे कहता है यार ये बंदा करप्ट है हमारे रूलर, कोई बंदा कहता है यार ये मिसोजिनिस्ट है हमारे रूलर, कोई कहता है सेक्सिस्ट है, कोई कहता है यार आप अभी तक ब्लास्फेमी लॉ अमेंड नहीं कर पाए, कोई किसी और वजह से कह रहा है यार. बंदे का एजेंडा डिफरेंट है. और अगर आप कहो स्लोली प्रोग्रेस करो, तो व्हाट काइंड ऑफ यूनाइट्स ऑल ऑफ देम? हर बंदे की आइडेंटिटी भी डिफरेंट है बेसिकली. कोई सुन्नी है, कोई शिया है, हर बंदे का अपना एजेंडा है. हर बात समझ रहे हो मेरी? तो until we get that intrinsic sense of our identities right and our agendas right, I don't believe we can progress. मेरे It's ख्याल में just gonna be the government at the end. मेरे ख्याल में जब एक अनएजुकेटेड अवाम निकलती बाय रेवोल्यूशन के लिए, इट कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड बाय फॉरेन फोर्सेस, ठीक है। जबकि उसके बरक्स जब एक एजुकेटेड अवाम निकलती है बाहर, जैसे कि रेवोल्यूशन आया था, इफ़ यू रिमेंबर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था यूके, सॉरी यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ठीक है। सो जब एक पॉपुलेशन एक तरह की एजुकेटेड पॉपुलेशन होती है, तो मेरे ख्याल में रेवोल्यूशन इज लेस इज लाइक लीस्ट वायलेंट, है कि नहीं? सो व्हाट वी कैन फोकस इज कि हमारी जो यूथ है, इट बिकम्स मोर एंड मोर एजुकेटेड, और हम स्लोली प्रोग्रेस करें, और स्लोली एक तरह का हमारे मुल्क में रेवोल्यूशन आए। व्हाट डू यू थिंक? You're right at saying कि US UN is US नहीं यार, uneducated अगर आपकी population है तो it's easier to manipulate them. I agree. उनको ये भी बोलना बड़ा आसान है. US intervention अभी थी और उसके ऊपर आप I just यार करते हैं यार ये PTI versus पटवारी debate. I would love that. Not in this podcast, but in यार some other podcast. यार यार जितना जितना तूने स्टडी किया, रिसर्च किया है, तेरे ख्याल में यूएस इंटरवीन नहीं करता?
यार यूएस करता है ऑब्वियसली फ्रॉम पास्ट डाटा वी नो कि उसने भाई कोल्ड वॉर के अंदर व्हाट वाज इट 165 कोवर्ट ऑपरेशंस राइट वी नो इट डज लेकिन हर बार अगर शेर आए जरूरी नहीं वो चौथी बार भी आए अगर हर बार शेर आया डोंट यू बिलीव कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपनी एजेंडा के लिए उसको एक बार बस लेबल लगा दे यार हर बार उसने किया उसने इस बार भी किया would be a possibility right you and I cannot ever know the truth you have your own possibility I have my own possibility बट बट एट द सेम टाइम देखा जाए जिस बंदे ने कहा चलो भाई फॉरेन इंटरवेंशन हुई थी, क्या उसका उसने चलो यार फॉरेन इंटरवेंशन का नाम भी यूज़ किया, क्या उसने गलत यूज़ किया, उसकी गवर्नमेंट उसकी सिटिंग गवर्नमेंट को हटाया गया और पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी लाएगी? अगर हो ना कि अगर नवाज शरीफ कहे भाई कि मेरे खिलाफ फॉरेन इंटरवेंशन हुई है अमेरिका की, ठीक है, एट द सेम टाइम उसके ऊपर 5-6 केसेस भी हों, ठीक है, वो कह रहा हो फॉरेन इंटरवेंशन हुई है तो अब मैं यूके जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पाकिस्तान में खतरा है, तो बंदा कहेगा यार ही इज प्लेइंग दिस कार्ड फॉर हिज ओन गेम्स, क्योंकि इट इज़ लिटरली लोगों को नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर केसेस हैं, इसको मालूम है कि ये अगले 2-3 महीनों में जेल में चला जाएगा, तो उसने फॉरेन इंटरवेंशन का कार्ड प्ले करके बाहर भाग गया एनआरओ लेके, ठीक है। अगर इमरान खान फॉरेन इंटरवेंशन का कार्ड यूज़ भी कर रहा है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड उसकी सिटिंग गवर्नमेंट को हटाया गया है, ठीक है। या पाकिस्तान की कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को बनने में मेरे ख्याल में अब तो कितने साल हो गए, 1947 में बनते हैं, 70 70 से भी ज़्यादा हो गए, तो 17 से भी ज़्यादा साल हो गए और कभी भी किसी गवर्नमेंट ने अपने 3 साल पूरे नहीं किए कभी 5 साल पूरे नहीं किए, विच यार इज़ अच्छा सो my अनफॉर्चुनेट। point was कि you're very right at saying when you're saying कि it's very easy to manipulate an uneducated अवाम या फिर वो अवाम जिसकी अगेन जिसकी एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी बिल्ड नहीं हुई है क्योंकि when that's not been sorted when you do not know who you are intrinsically आपकी core essence क्या है तो you find comfort in ideologies you find comfort in political affiliations अगर एक बंदा जिसको पता नहीं उसकी आइडेंटिटी क्या है वो सुन्नी शिया के मैटर्स में घुस जाएगा अच्छा सुन्नी की आइडेंटिटी का पार्ट है कि अच्छा ही हैज टू अपोज शियाज बिकॉज उसके बाप ने भी अपोज किया शियाज को अगर या फिर अगर एक इंसान अगर है वो पीडीएस सपोर्टर है ना उसके बाप ने भी किया तो ही मेक्स इट अ पार्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी कल्ट बनाता है ये अगर तो यू शुड एक्चुअली अगर नो अगर कोई ना वही अगर हमारी आवाम के अंदर थोड़ी सी अकल होती और जो भुट्टो को फांसी दी जा रही थी, अगर हमारी आवाम एजुकेटेड होती तो हमारी आवाम को बहुत मालूम होता कि इसके अंदर फॉरेन इंटरवेंशन है, ठीक है, ज़ियाउल हक को लाया गया है, ठीक है, भुट्टो को हटाया गया है, क्योंकि दे सेड कि हम इसको इबरत का निशान बनाएंगे, ठीक है, वी मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ हिम, ठीक है। अगर उस वक्त लोगों को फॉरेन इंटरवेंशन के बारे में पता होता जिस तरह कि आज लोगों को पता इमरान खान ने अवेयरनेस फैलाई है, व्हाट डू यू थिंक भुट्टो आज मरा हुआ होता कि ना मरा हुआ होता? यार इट्स अ रियली लॉन्ग डिबेट we could go but it will probably hit the 1 hour mark and beyond I think we should wrap this up here अगली हम करेंगे most probably on the western philosophers on the existence of god here we should get into this इसके probably अलावा after socialism versus communism right हाँ, इसके we, ऊपर we बहुत should plan लंबी this debate as well इसके ऊपर बहुत लंबी डिबेट है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं और फॉरेन yeah, इंटरवेंशन का but don't you think we should cover the history of Pakistan first, like a series which has 5 to 6 episodes, brief history of Pakistani politics? उसके बाद we actually debate that. दिस डिपेंड्स अपॉन आवर व्यूवर्स एज वेल। अगर कोई व्यूअर हमें फीडबैक दे इंस्टाग्राम पे, इट विल बी मच अप्रिशिएटेड, यू नो, लाइक व्हाट शुड वी गो फॉर फर्स्ट। हमें पता नहीं है लाइक इफ पीपल वांट टू सी दिस टॉपिक और नॉट, व्हाट डू यू थिंक वी शुड क्रिएट अ पोल or if anyone is We watching? could do that when we have more viewers, right? अभी तो यार हमारे कितने 68 सब्सक्राइबर्स हैं और फॉलोअर्स लाइक 450. We should like follow this format कि यार 3 हम कर लें सोशल इकोनॉमिक वीडियोस बना लें फिर उसके बाद एक फिलोसफी पे आ जाए एक आ जाए सोशोलॉजिकल इश्यूज लाइक फेमिनिज्म एंड ऑल ऑफ दो व्हिच इज नॉट अ इशू बट लाइक वो जो पूरी डिबेट चल रही है उसके इर्द गिर्द आप बात कर लो वी शुड फॉलो दैट फॉर्मेट अंटिल वी हैव एन ऑडियंस वाइड इनफ जिनसे हम Yeah, फीडबैक ले सकें yeah, तो no worries. इतने हमने प्लान किए हैं यार लाइक 40 to 50 episodes द लिस्ट दैट वी शेयर्ड ऑन व्हाट्सएप Yes, we सो have a मेनी lot of थिंग्स topics to cover. So hopefully, अगर हम इसी तरह ट्रैक पे चलते हैं तो we will have a huge catalog by the end of this year. So कोई भी returning viewer हो, he will have a lot of content to watch. Yeah. Okay. So on this, we will just wrap up our Arab Spring for now.
Later, if we want to discuss Arab Spring again and we want to discuss any type of controversy surrounding Arab Spring, about any kind of CIA involvement, Pentagon's involvement, or the UN involvement, your European Union involvement, उसके बारे में कुछ भी हम अगर हमें कोई नया मटेरियल मिलता है तो उसको भी हम कवर करेंगे. वी हैव एन ओपन प्लेलिस्ट एंड होपफुली इस टॉपिक को हम कभी दोबारा छेड़ेंगे. व्हाट डू यू थिंक? इट्स अ गुड हाँ यार, आइडिया. प्लेलिस्ट बनी हुई है. वी कुड ऐड, लाइक यूएफओस की प्लेलिस्ट बनी है, उसकी भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह सून. वी उस कीप पे एडिंग उस, टू द प्लेलिस्ट. उस पे मुझे अभी इतना ज़्यादा मटेरियल अभी मेरे पास इतना पड़ा हुआ है. एक तो मैंने सीरीज़ करनी है अबाउट यूएफओज इन इस्लाम. ठीक है, अबाउट इफ नॉट यूएफओज बट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इन इस्लाम एंड डायमेंशंस. ठीक है, उसके ऊपर स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह के ऊपर आप पूरा कर सकते हैं एक तरह का. और आई थिंक सो देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स टू कवर इन दैट रिस्पेक्ट एज वेल. बट टिल देन, take care Abdullah Ali Khan, take care guys, or we will see you next time. Allah Hafiz. अल्लाह